ہر کوئی چاہتا ہے مجھے مصیبت کم آئے، میرے حالات اچھے ہو جائیں۔ اب یہ رحمت سے اچھے ہوں گے، اس کا طریقہ بھی تو آئے نا۔ اس کا طریقہ جو نبی کریم سکھائیں گے تم کو کوئی نہیں سکھا سکتا، کوئی نہیں سکھا سکتا دنیا میں۔ ہم مجھ سے چلتے ہیں، ورنہ ہم بھی عروت ہیں، جاہل ہیں، کوئی ایسے نہیں ہیں، لیکن ہم نے وہ طریقہ سیکھ لیا کہ جس سے اللہ کے فضل کی بات کرتا ہوں۔ ہمیں پتہ ہے تقدیر کا مسئلہ، آقا جی نے ایسے کہا تو وہ دعائیں وہ چیزیں پڑھتا رہا۔ ہاں جی اس کے پاس اب بڑے بڑے آدمی آ جاتے ہیں تو فائدے کے لیے آتے ہیں۔ جو ملک چور آ جائے، قاتل آ جائے تو مطلب میں کہاں قتل کرواتا ہوں لوگوں کو۔ ایک ڈاکٹر کے پاس سارے آ جاتے ہیں، وہ ان کو دوائی دیتا رہتا ہے۔ ہاں تو قاتل آ جائے، چور آ جائے، ہزاروں کو قتل جو کچھ بھی کیا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں معافی دلائے نام محمد نہ ڈر پڑا، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اگر تو نے اپنے آپ سچی توبہ کی اور آقا کے حوالے کیا، رزق چاہتا ہے، رزق ایسا ملے گا کہ سنبھال نہیں سکے گا۔ طریقہ ادریسیہ میں رزق بارش کی طرح، لیکن جب تو جڑے گا نا، جب تو ان کا بنے گا تو وہ طریقہ اس کو سکھاتے ہیں۔ تو بیچ میں تھوڑی سی بات میں نے کہی ہے، ناقص تعلقات ہیں۔ میں سارے گھر کو پھول کر دیکھ لو، نہ کوئی بندوق نکلے گی، نہ کوئی چیز، کہیں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا یا کسی کا خط لکھا ہوگا، یا کسی میں کوئی کرم ہوا تو وہ کہے گا میں نے ایسے دیکھا ہے، یہ ہوگا۔ تو نبی کریم کی بات اتنی معتبر ہے، اتنی معتبر ہے، اگر ان سے ثابت ہے واقعہ انہوں نے کہا ہے تم کو بسم اللہ کر کے کرنا چاہیے، تم کو رزق ملے گا، تمہاری مصیبتیں ٹالیں گی، ساری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے۔ اگر نبی سے کہیں تمہارا ساتھ دیتے تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، وہ ساتھ دیتے ہیں۔ ہاں اگر تم نے سچائی کی نیت کر لی کہ میں آج سے غلام مصطفیٰ ہوں، ان کی بات کو اہمیت دوں گا، لیکن دل میں تمہاری سچائی تھی تو دیکھ لینا تمہارے ساتھ معجزات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ تو ہوئے ہیں، اور جو یہاں سچے آئے ان کے ساتھ بھی معجزات ہوئے ہیں، کراچی میں بعضوں کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اس نے کتنے قتل بھی کیے تھے، کیا بھی کیا تھا، لیکن سچا ہو گیا، اس کو پکڑ ہی نہیں سکے ایڑی چوٹی کا زور لگا بچ جاتا تھا، ہر طرح سے اس پہ رحمت آ جاتی تھی۔ اور جو کہیں مرتا کیا نہ کرتا، جو ہاتھی کے دانت لگا کے وظیفے پڑھے اور کے پڑھنے پڑے، اس کو نہیں فائدہ ہوتا۔ تو اس لیے ہر مصیبت سے تمہاری ٹلنے کے لیے تمہارا وسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت للعالمین کوئی نہیں بن سکتا، فقط ایک ہی ہیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ چور ہو، شرابی ہو، قاتل ہو، معافی دلائے نام محمد۔ اب میں بیمار ہوں اور میں جی چاہتا تھا روز میں پہلے کچھ صحت مند تھا، مجھے نیت خوانی بہت اچھی لگتی ہے، ناکا جی کی تعریف، تو میں نے کہا طبیعت ٹھیک ہوئی تو آج کوئی نیت خوانی ذرا زیادہ سن لوں گا، تو میں نیت کر کے آیا ہوں، اور دیکھو طبیعت ٹھیک رہی تو بیٹھا رہوں گا، تو سنوں گا تو آپ بھی سننا، اور ٹھیک نہیں رہی کچھ رہی تو نیت پہ ہو گیا افسوس کر کے چلا جاؤں گا کہ بڑی نیتیں بھائی لکھتی ہیں اور پہلے بھی ہوتی ہیں، یہ بھی سنوں یہ بھی سنوں، لیکن ہوتا نہیں ہے کیونکہ سب کچھ اللہ سے، لیکن وسیلہ ہوتا ہے۔ آپ کو شفا چاہیے تو اللہ دیتا ہے، لیکن ڈاکٹر سے پرہیز وہ لینا پڑے گا۔ رزق چاہیے تو رزق اللہ دے گا، لیکن کوئی ٹھیلا لگانا پڑے گا، یا پھر کوئی کلرک بنو یا کوئی تجارت کرو، وسیلہ تو کرنا پڑتا ہے۔ تو سب جگہ وسیلہ آپ کے بن سکتا، ہر کوئی سب جگہ وسیلہ نہیں بن سکتا۔ جس معاملے میں چاہو آقا جی آپ کا وسیلہ بن سکتا ہے، اس سے بڑی آپ کو کیا چیز چاہیے۔ اور ایک دفعہ فرمایا بھی ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی پہ کوئی ادھار ہو، قرض ہو، کوئی مشکل ہو، کچھ ہو، میرے پاس آ جائے، اس کی مشکل اٹھانے کو میں تیار ہوں، ایسے فرمایا نبی کریم نے۔ کچھ بھی ہو تو حیات النبی ہیں، پہلے بھی جیسے ظاہری حیات میں ان کی حیات ایک ہی ہے، یہ موت ظاہری آپ کو ان کی دکھتی ہے، جو اللہ کے نور سے بنے وہ مرتا ہے؟ کہاں مرتا ہے وہ تم کو سکھانا تھا طریقہ سے،
جیسے میں نے مثالیں دی، جو اللہ کے نور سے بنے وہ سوتا ہے، وہ نہیں سوتا، کیوں؟ اللہ نہیں سوتا، اللہ سوتا ہے۔ وہ اللہ کے نور سے بنے، وہ نہیں سوتے تھے، لیکن تم کو سونے کے آداب سکھانے تھے، وضو ٹوٹتا ہے، یہ ٹوٹتا ہے، شیطان آتا ہے وسوسے ڈالتا ہے، تو تم کو سکھانا تھا سونا جاگنا، اس کے آداب، اس لیے وہ نقشہ بنا کے سو جاتے تھے۔ اور جب اٹھتے تھے تم کو وضو کرنا، وہ وضو نہیں کرتے تھے، سوتے نہیں تھے نا، اللہ کے نور سے بنا، اور تم اٹھ کے وضو کرتے ہو، وہ نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال ان کے جو مسئلے ہیں کہ کائنات کو ساری کو، جتنی بھی یہ کائنات ہے، سب کی مشکلیں وہ حل کر سکتے ہیں، وسیلہ بن کر، کرتا اللہ ہے۔ اور تم لاکھ دعائیں مانگو، کبھی قبول ہوں گی نہیں ہوں گی، لیکن ان کو بیچ میں ڈالو گے، تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تم مجرم نہیں مجرم، دعا فوراً قبول، کیونکہ بیچ میں وہ آ گئے نا بیچ میں وہ آ گئے۔ تو بہرحال میں جس نیت سے آیا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے میں تعریف مصطفیٰ سنوں، تو کسی کو کام ہے حرج ہے وہ چلا جائے، میں ڈرتا مجھے ادھر آ گیا پھر مجھے جانا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، تو میں چاہتا ہوں جلدی جلدی کوئی آقا جی کی تعریف سن لوں جی، دعا مانگنے کو دل کرتا ہے لیکن دعا میں لگ گیا تو پھر یہ مسئلہ رہ جائے گا، تو دعا بعد میں اوپر مانگ لوں گا۔ چلو بعضی تجارت کرتے میرے ساتھ، ہدیہ لے لو، یہ لے لو، پھر یہ ہدیہ ہم کو دے گا تو اپنی شیخ ہے تو شیخی دکھائے گا اپنی، کہ لے لاکھ لے لے، میرے پاس نہیں، میں کسی کو دیتا ہوں 10-5 دے دیتا ہوں، کافی ہے۔ تو پیسے کی تجارت تو نہیں ہے نا، برکت کے لیے۔ اچھا جی، ہمارا داخلی معاملہ ہے، تمہارے ساتھ بھی ہے لیکن چیزیں کہنی پڑتی ہیں، سالوں لگ گئے ان کو، تم کو جلدی ہے تو جاؤ بھائی، ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے جو مرضی کریں، ایسے بولتے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا فلانا، ہم شاید وہی ہے نہیں ہے، اللہ جانا چلے جاؤ، بیٹھنا بیٹھو، ہم تمہاری مرضی پہ چلیں یا اپنی مرضی پہ چلیں، پہلے انسان اپنی نبیڑے پھر کسی کو دیکھے، ہم اپنی نبیڑ نہیں سکتے تو تمہاری کیا نبیڑے گی؟ ہاں رستہ بتا دے کے کہتے ہیں ایسے نبڑ جاتی ہے، ایسے کرم ہو جاتا ہے، جو آقا کی جگہ دل سے بن جاتا ہے، وقتی طرح سے نہیں، جذبے سے، ہیں جی، اس کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، اتنا کچھ ہوتا ہے کہ دعا سے پھر جو منہ سے نکالے شروع ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ واقعہ بھول گیا تمہارے ایک بھائی کا، اس نے نماز پڑھی کسی مسجد میں، سچا ہوگا نا، نماز پڑھی، مولوی صاحب کوئی سورت پڑھ رہے تھے، اس نے مجھے خط لکھا یہ تو میرے ساتھ معجزہ ہوا ہے، میں نے کہا سچا ہوگا تو ہوا ہے لیکن دل میں رکھ۔ تو مولوی صاحب پڑھ رہے تھے نماز، سے دل میں آیا کہ یہ فلانی صورت پڑھتا تو ٹھیک تھا، دل میں لایا، مولوی صاحب کو نماز میں غلطی لگ گئی، نماز توڑنی پڑی، پھر نماز شروع کی، پھر وہی صورت شروع کی جو اس نے دل میں رکھی تھی، نماز توڑنی پڑی، مولوی صاحب کو ایسی غلطی خدا نے لگا دی کہ میرا ایک بندہ چھپ کے بیٹھا ہوا خدا سے کی محبت والا، وہ کہتا میں حیران ہو گیا، مولوی کی نماز ٹوٹ گئی، پھر شروع کی، پھر وہی صورت پڑی جو میرے دل میں تھی، کہتا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، ایسے ایسے کہا، اور بھی ایسے واقعات ہیں۔ مطلب ہے کہ خدا رسول کا دل سے بن جائے، بڑے کرم آتے ہیں، یہ میرا آپ کو رغبت دلانی تھی کہ دل سے بن جائے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ چلیں جی، بسم اللہ، ناراض تو نہیں ہو گیا؟ میں تو نہیں کہتا معافی مانگوں گا، ہاں یہ سمجھا کہ معافی مانگ گیا، ہم کوئی پھوتی خانی پہ ایسے بیٹھے، ہم کوئی معافی مانگنے والے ہیں؟ ہاں ناراض ہو گیا، اب ہاتھ جوڑتا ہے، پہلے سوچ رہا تھا شاید معافی مانگے، میں نہیں مانگتا معافی، مانگو۔ اگر تو کہتا ہے استاد شاگردی کا معاملہ اشارے چلتے ہیں تو پھر سمجھتا جا میں تیرے لیے کیا چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا چاہتا ہوں، وہ تم لوگ دیکھو تو پھر سے تم کو اندھی محبت ہونی چاہیے، کہاں تک ہم کو لے جانا چاہتا ہے، تم کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت وہ تمہارے اس وقت آئے اللہ
اس طرف خاموش رہنا چاہیے. وجہ ہے سمجھے نہ سمجھے ہمیں حرص ہونی چاہیے. امتیاز کسی کا نہیں، نہ تمہارا نہ ان کا، کیونکہ میں چیز کو پسند کرتا ہوں، میں اس میں خود پریشان ہوں. خدا کی قسم ہے، مند کو جا تو کو جا. اللہ شمائل اپنے دل میں یہی رہا کہ تو لائق نہیں مجھ کے. خدا کی قسم اللہ یہ دل میں. لیکن ان کے کرم کے جو تقاضے سنے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے تما رکھتے ہیں. ان کو بھی کہتا ہوں کچھ محسوس ہو کر